الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے میرے بھائیوں اور سننے والی معززات، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بے حالی اور بدحالی کا شکار ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ممالک عدم استحکام کا شکار ہیں، اور عام آدمی وہ مہنگائی اور اسی طرح بے امنی اور بد امنی اور اسی طرح کرپشن اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک عام مسلمان کو، ایک عام آدمی کو حد درجے پریشان کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس چاہے ہماری حکومتیں ہوں یا عوام ہو، اللہ ذوالجلال نے ہر طرح کے ذخائر سے اور مالیہ اور جو مادی وسائل ہیں، اللہ رحمان نے، اللہ رب العالمین نے مسلمان ملکوں کو اور مسلمان لوگوں کو مالا مال کیا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان ملکوں کو عطا کی ہے، اور مسلم پبلک عوام کو بھی دریا اور سمندر ہمارے پاس ہیں، پہاڑ اور ریگستان ہمارے پاس ہیں۔ دنیا کی کون سی ایسی دولت ہے کہ جو آج وافر مقدار میں مسلمان حکومتوں کے پاس، مسلمان ملکوں کے پاس اور مسلمان
پبلک کے پاس موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھاری بھرکم مینڈیٹ لے کر آنے والی حکومت ہو یا ایک عام مسلمان آدمی ہو، ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر پریشان ہے، حال ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ مختلف مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان آج عدم استحکام کا شکار ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحج کی یہ آیت نمبر 41 ہمیں بتائے گی کہ ہر قسم کے استحکام اور خوشحالی کے لیے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی، وہ کون سے ایسے 4 کام ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی اگر فقیر اور کملا بھی ہو تو اپنے آپ کو خوشحال اور بادشاہ تصور کرے۔ آدمی چاہے وہ فقیر ہو اور کملا ہو تو بھی وہ اپنے آپ کو خوشحال سمجھے اور کسی قسم کی اسے ٹینشن اور مصیبت ہو اور پریشانی کا معاملہ نہ ہو۔ اللہ اکبر! آج ایک عام آدمی کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں تو وہ ہمارے دل کا سکون ہے۔ ہر نعمت موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے، لیکن آج لوگوں کے دل کا چین اور سکھ اور سکون وہ ختم ہو چکا اور برباد ہو چکا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا پلان نہیں بتایا، صرف اللہ نے یہاں میرے سامنے جو آیت مجھے نظر آ رہی ہے، فقط اللہ رب العالمین نے 4 باتوں کے متعلق تعلیم فرمائی۔ یہ وہ 4 باتیں ہیں کہ اگر حکومتیں ان 4 باتوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کی حکومتوں کو استحکام حاصل ہو جائے، وہ نسل در نسل حکومت اور حکمرانی کریں۔ یہ 4 کام ہیں کہ اگر ایک عام آدمی جو کہ اپنے گھر کا وزیر اعظم ہے، اگر ایک عام آدمی ان 4 کاموں میں خود بھی اس پر عمل پیرا ہو اور اپنی فیملی میں اور اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر ان 4 کاموں کو کھڑا کر دے، چاہے اس کی فیملی 10 بندوں کی ہے یا 4 بندوں کی ہے، اس کے پاس مکان 1.5 مرلے کا ہے یا پوری 1 کنال کا ہے، اللہ اکبر! چھوٹی فیملی ہے یا بڑی فیملی ہے، مکان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ان 4 کاموں کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سکھ اور چین عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی کسی ملک کا یا کسی بڑے اعظم کا حکمران ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی اس کی حکومت کے اندر، معاملات کے اندر استحکام عطا فرما دے گا، لیکن یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ بظاہراً یہ 4 کام مشکل نہیں ہیں، لیکن آج ہمارے لیے یہ 4 کام ہمارے سکول کا وہ سبق بن چکے ہیں۔ سبق یہ تھا کہ ایک دن نہ چوہوں نے میٹنگ کی، اللہ اکبر! ایک دن جو ہے وہ چوہوں نے میٹنگ کی۔ معاملہ یہ تھا کہ بلی آتی اور روزانہ ایک نہ ایک چوہے کا شکار کر جاتی۔ اب چوہے بڑے پریشان ہیں کہ اس مصیبت کا کیا حل نکالے۔ بالآخر انہوں نے ایک گول میز کانفرنس بلا لی اور آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے، ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا۔ آخر ایک سینئر چوہا مشورہ دیتا ہے، کیوں نہ ہم بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دیں، جیسے بلی آئے گی ہر ایک اپنے اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لے گا۔ سب کو یہ مشورہ پسند آیا۔ ہاں جی، اب لیکن مصیبت یہ کھڑی ہو گئی کہ کون ایسا 30 مار خان ہوگا جو جا کر بلی کے گلے کے اندر گھنٹی باندھ کے آئے۔
تو پیارے بھائیو یہ 4 کام کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لہذا آج ان 4 کاموں کو بجا لانا حکومتوں کے لیے بھی اور پبلک اور عوام کے لیے بھی ہو بہو اسی طرح مشکل ہو گیا ہے کہ جیسے چوہوں کے لیے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا ایک بہت بڑا مسئلہ اور پرابلم اور مشکل بن گئی۔ اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں۔ اب یاد رکھو کہ حکومت اور اقتدار صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے۔ حکومت اور اقتدار محض اس بات کا نام بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے، MNA MPA کونسلر ناظم بن جائے، فقط یہ اقتدار نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں بتایا اس مطابق ہر آدمی، ہر مرد، اللہ اکبر، وہ اپنے گھر کا ناظم بھی ہے، MNA بھی ہے، MPA بھی ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہے، وہ صدر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی زمین میں اگر انہیں اقتدار عطا کر دے، حکومت عطا کر دے، تو جس طرح ایک وزیر اعظم پورے ملک کا حکمران ہوتا ہے، یاد رکھ لو کہ ایک آدمی اپنی پوری فیملی کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس میں اس آدمی کی بیویاں بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، اور جو بھی اس کے زیر کفالت اور اس کی سرپرستی میں ہیں۔ تو جب اللہ اقتدار عطا کرے تو اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہاں جی، اپنے اقتدار کو جو ہے وہ استحکام دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اقتدار کو عدم استحکام کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب الرحمن نے یہ 4 کام بیان فرما دیے۔ اگر تو بندہ یہ 4 کام کرے گا، وہ ملک کا وزیر اعظم ہے تو سکھ اور چین کی نیند سوئے گا، قسم اللہ ذوالجلال کی۔ ہم نہیں دیکھتے کہ حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہاں جی، دور سے کسی کافر ملک کا سفیر مدینہ طیبہ میں آتا ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ وزیر اعظم کو تو چھوڑ دیں، آج عام آدمی بھی اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ رات کو گھر میں ڈاکہ پڑ جائے یا گلی محلے کے اندر کوئی لٹیرا لوٹ کر کے لے جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ کئی بر اعظموں کا صدر ہے، خلیفہ ہے، وزیر اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کافر ملک کا سفیر کہیں دور دراز سے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آیا، اور جب اس نے حضرت عمر کو پایا تو کس حالت میں پایا؟ شہر کے باہر ایک ریت کا ٹیلا ہے، اور حضرت عمر اس ریت کے ٹیلے پر سوئے ہوئے ہیں، سر پر جو ہے وہ ایک جھاڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنا بازو، اپنا تکیہ بنا کر حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوئے پڑے ہیں۔ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی کافر آ کر حملہ آور ہو جائے یا کوئی مسلمان آ کر حملہ آور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں اتنا جو ہے وہ امن اور امان کی حالت ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے گھر میں بھی اور اپنی حکومت میں بھی یہ 4 کام کر رکھے تھے۔ آج ہم حکومتوں کو تو بہت برا بلا کہتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ تبصرہ نگار ہے، ہر آدمی ہر حکومت کی ہزار خامیاں نکالتا ہے۔ حکومت چاہے عمران خان صاحب کی ہو
یا حکومت جو ہے وہ کسی اور کی ہو۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے، کبھی ہم نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ میں اپنے گھر کا وزیر اعظم ہوں اور میں اپنے گھر کا جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی اے ہوں؟ کبھی ہمیں اس بات پر بھی خیال آیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو اقتدار عطا کر دے تو اقتدار کے حامل کے لیے 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ اگر وہ ملکوں کا اور بر اعظموں کا خلیفہ اور بادشاہ اور وزیر اعظم ہوگا، اللہ اس کے ملک میں امن و امان کی صورتحال کر دے گا، ہر طرف امن و امان کی ریل پیل ہوگی۔ اگر بندہ اپنے گھر کا وزیر اعظم ہے تو آدمی کے گھر کے اندر امن ہوگا، امان ہوگا اور امن و امان کی ہر طرف ریل پیل ہوگی۔ لیکن آج حکومتوں کا حال ہمارے سامنے ہے، ہر بندے کا اپنے گھر کا حال بھی اپنے سامنے ہے۔ جیسے عمران خان کی حکومت ڈاما ڈول، نواز شریف شہباز شریف کی حکومتیں ڈاما ڈول، آج ہمارے گھروں کا نظام بھی ڈاما ڈول اور زلزلوں کا شکار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ 4 کام نہیں پائے جاتے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں امن ہو، امان ہو، اگر آدمی چاہتا ہے کہ میری حکومت میں امن اور امان ہو تو یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال نے پہلا کام بیان فرمایا اس بات کے کہنے کے بعد، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کریں، اس شخص کو پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اقاموا الصلاۃ، اپنی حکومت میں نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ تو حکومت کیا نماز قائم کروائے گی؟ جی جب ہمارا وزیر اعظم ہی بے نمازی ہو، جب ہمارے گھر کا وڈیرا سرپرست ہی بے نمازی ہے، جی جب جس ملک کا وزیر اعظم بے نمازی ہو اس ملک کی پبلک کبھی نماز پڑھے گی؟ جس گھر کا وڈیرا بڑا وہ بے نمازی ہو تو کیا اس گھر کے لوگ نماز پڑھیں گے؟ اور دوسرا، قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا اگر ہمارا وزیر اعظم عمر بن عبدالعزیز ہے رحمت اللہ علیہ، اور وہ بڑا نمازی اور تہجدگار بندہ ہے اور ہے بھی، تھا بھی، تو اللہ اکبر، فقط اتنا کافی نہیں ہے۔ ملک کا وڈیرا ہو یا گھر کا وڈیرا ہو، جہاں بندہ خود نماز پڑھتا ہے وہاں اپنے ملک میں بھی نماز کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں المملکہ العربیہ سعودیہ کے اندر اور دیگر اور بھی عرب کنٹریز کے اندر نماز کا ٹائم ہوگا، دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ نماز کا ٹائم ہوا، دکانیں بند ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کہ انہیں معلوم ہے اگر کوئی آدمی اذان ہونے کے بعد نماز کے ٹائم میں دکان نہیں بند کرتا تو اسے ہزاروں ریال کا جرمانہ پڑ جاتا ہے۔ تو وہ کیوں؟ کہ وہ خود لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ خود لوگ جو ہیں وہ نمازی ہیں۔ یہاں گھر کا وزیر اعظم ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہو، جب وڈیرے ہی بے نمازی تو نیچے رعایا نے کیا نماز پڑھنی ہے؟ تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میرے ملک میں امن امان ہو اور میری حکومت کو استحکام حاصل ہو تو پھر بندہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنی رعایا کو بھی نماز پڑھوائے گا۔ نماز نہیں پڑھے گا تو اسے اس پر جرمانہ اور سزا ہوگی۔ یہ پہلا کام۔ اور دوسرا کام، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں عام آدمی سے لے کر خواص تک جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو جس ملک میں نماز کا نظام نہیں ہوگا، جس ملک میں زکوٰۃ کا نظام نہیں ہوگا،
اس ملک کے اندر سب کچھ ہوگا مگر امن امان نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تیسرا کام جو کہ دو حصوں میں ہے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، جہاں بندہ خود نیکی کے کام کرے گا وہاں آدمی دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے گا۔ وزیر اعظم اگر خود نیکی کے کام کرنے والا ہے، گھر کا وڈیرا اگر خود نیکیاں کرتا ہے، تو اپنی بیوی بچوں کو، فیملی کو بھی حکم دینا ضروری ہے کہ وہ بھی نیکی کا کام کریں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، آدمی جہاں خود برائی سے بچے گا، اگر ملک کے اندر بے حیائی ہے، اگر گھر کے اندر بے حیائی ہے، بچوں میں بے حیائی ہے، بیوی میں بے حیائی ہے، تو ملک کا وزیر اعظم ہے یا گھر کا وڈیرا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ جہاں وہ خود برائی سے بچ رہا ہے وہاں اپنی رعایا کو، اپنے محتاطوں کو بھی برائی سے روکنے کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر منہ زبانی عوام سمجھ جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ رعایا پر اور گھر کے لوگوں کے اوپر سختی کرے گا اور انہیں سزا دے گا اور انہیں برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو پیارے بھائیو، یہ وہ چار کام ہیں: نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ جب میں اپنے گھر میں یہ چار کام کرواؤں گا تو میرے گھر کے اندر امن اور امان ہوگا، سکھ اور چین ہوگا، لوگ مثالیں دیں گے۔ اور جب ملک کا وزیر اعظم اپنے ملک میں نماز پڑھے گا اور لوگوں کو نماز پڑھوائے گا، نہیں تو سزا دے گا۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا، حضرت عمر کی طرح، حضرت ابو بکر کی طرح ان کے خلاف تلوار نکال لے گا۔ اور ملک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوگا تو یہ ملک امن اور امان کا حال پیش کرے گا۔ اور اگر یہ گھر ہے تو یہاں سکھ اور چین ہوگا۔ دنیا کے ہر کام کی ہمیں فکر ہے، اگر کسی کام کو ہم نے غیر ضروری سمجھ لیا ہے تو وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اقول قولی ھذا